خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ سول لائن پولیس کی بڑی کارروائی، سروس موڑ پر قتل ہونے والے ڈاکٹر ذیشان کا اندھا قتل ٹریس کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 14 نومبر 2023 کو تھانہ سول لائن پولیس کو اطلاع ملی کہ سروس پٹرول کی موڑ کے قریب نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے صبح 7:20 بجے کے قریب ڈاکٹر ذیشان انور کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے، جس سے وہ شدید مضروب ہو گئے۔ ڈاکٹر ذیشان انور کو فوری طور پر عزیز بھٹی شہید ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر وہ بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے ماہرین کے ہمراہ کرائم سین سے شواہد اکٹھے کیے اور مقتولہ کے خالہ زاد بھائی کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ڈی پی گجرات سید اسد مظفر نے اس اندھے قتل کی واردات کو ٹریس کرنے اور اس کے اصل محرکات کو سامنے لانے کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن مہر محمد ریاض ناز کی سربراہی اور ڈی ایس پی سٹی سرکل اسد اسحاق کی زیر نگرانی میں ایس ایچ او سول لائن انسپکٹر امیر عباس، انچارج او سی یو انسپکٹر شہباز ہنجرا، دیگر پولیس افسران اور آئی ٹی کے ماہرین پر مشتمل خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ تفتیشی ٹیم نے ٹارگٹ کلیننگ کے پہلو سمیت مختلف زاویوں سے مقدمہ کی تفتیش شروع کر دی۔ 20 سے زائد سابقہ ریکارڈ یافتہ اور مشکوک افراد سے انٹروگیشن کی گئی۔ جدید سائنسی ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد بھی حاصل کی گئی۔ پولیس ٹیم کی انتھک محنت اور لگن سے بالآخر تقریباً 2 ماہ بعد دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں عرفان عرف مانا، غلام عباس شامل ہیں۔ دورانہ انٹروگیشن ملزمان نے اعتراف جرم کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ دونوں ملزمان واردات کی نیت سے 2 دن پہلے چنگڑ کالونی گجرات اپنے جاننے والوں کے پاس آئے ہوئے تھے، جنہوں نے سول لائن کے علاقہ سروس موڑ پر ایک کار کھڑی دیکھی، جسے انہوں نے گن پوائنٹ پر رابری کی کوشش کی۔ مزاحمت پر انہوں نے کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ڈاکٹر ذیشان انور پر سیدھی فائرنگ کر دی اور موقع سے بذریعہ موٹر سائیکل فرار ہو گئے۔ ملزمان نے مزید انکشاف کیا کہ گجرات سے گوجرانوالہ کی طرف جاتے ہوئے انہیں گکھڑ منڈی کے علاقہ میں بھی اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل چھینی۔ ملزمان کے قبضہ سے واردات میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ آپ سب صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ سب تشریف لے کے آئے، اور آج آپ کے ساتھ ہم ایک بڑا اہم کیس جو کہ گجرات کے ہر بچے کی زبان پہ تھا اور اس وجہ سے پورا گجرات پریشان تھا، اس کی خوشخبری آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے وہ بندے پکڑ لیے ہیں۔ باقی ساری تفصیل سے بات ہوتی ہے۔ یہ 14/11/2023 کو ایک بڑا اندوہناک واقعہ ہوا۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب جو کہ گجرات کے بڑے مشہور معالج اور نیک صفت انسان تھے، جس کی ہر بندے نے ان کے وفات پہ، ان کی شہادت پہ اظہار غم کیا، افسوس کا اظہار کیا، اور ہر بندے نے ان کو اپریشیٹ کیا ان کے کریکٹر کی وجہ سے، ان کی غریب پروری کی وجہ سے، اور ان کے اپنے پروفیشن میں ڈیڈیکیشن کی وجہ سے۔ وہ اب پی ایچ ڈی بھی کر رہے تھے اور 14/11 کو وہ کھاریاں ہاسپٹل میں، وہ جو کالج ہے اس میں لیکچر دینے جا رہے تھے۔ سروس موڑ پہ وہ کھڑے تھے اپنے کولیگ کے انتظار میں، تو وہاں پہ 2 نامعلوم جو ملزم آئے اور انہوں نے فائر کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد، اس وفات کے بعد مختلف چہمگوئیاں ہوئیں، ٹارگٹ کلنگ کی بات ہوئی، کچھ اور باتیں ہوئیں، ہر اینگل پہ پولیس نے کام کیا۔ اسی دن سے ڈی پی او صاحب نے مجھے، ڈی ایس پی سٹی، ایس ایچ او سول لائن، اس کے علاوہ انچارج سی آئی اے اور مزید 7 ایس ایچ او ساتھ ملائے اور ٹیمیں بنائیں کہ یہ کیس ہم نے ٹریس کرنا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ہم ان سے کسی سٹیج پہ بھی، ڈی پی او صاحب یا میں، ہم مایوس نہیں تھے کہ ہمیں اس میں خدا نخواستہ ناکامی ہوگی۔ اس پورے پروسیس میں 14/11 سے لے کے آج ڈیٹ ہو گئی ہے 27/1، تقریباً 2.5 ماہ کا مہینہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس میں 20 سے 25 مختلف اضلاع کے لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا۔ درجنوں جگہ کی جو ہے وہ جیو فینسنگ کروائی گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں جو موبائل نمبر تھے ان کو اسٹڈی کیا گیا۔ ہمارے 8 ایس ایچ او تقریباً پورا 1 مہینہ پنجاب کے مختلف ضلعوں میں مختلف مقامات پہ اپنی ٹیمیں لے کے بیٹھے رہے۔ اللہ نے فضل کیا اور بالآخر اس پورے پروسیس میں، اس پوری جو ہماری تفتیش ہم کرتے رہے، جب اس میں آر پی او صاحب اور آئی جی آفس کی طرف سے ہمیں جس وقت جیسے بھی کوئی انفارمیشن یا کوئی مدد چاہیے ہوتی تھی، ٹیکنیکلی یا دوسری، فوری طور پہ ہمیں ملتی تھی۔
تو ہم آئی جی صاحب اور آر پی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پوری تفتیش کے دوران ہمیں پورے وسائل فراہم کیے. بالآخر اللہ نے ہماری مدد کی اور یہ 2 ملزم جس میں ایک کا نام ہے عرفان عرف مانا, یہ گجرانوالا الیاس کالونی کا رہائشی ہے, جبکہ دوسرا جو ہے غلام عباس, یہ چنگڑ کالونی شادرہ لاہور کا رہائشی ہے. یہ ہم نے گرفتار کر لیے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ پوری جو کامیابی ہے اس کے پیچھے ہماری ایفرٹ کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بچوں کی دعائیں, ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی دعائیں اور ان کی بیوہ کی دعائیں اور پورا جو گجرات ہے اس کے جو شہری ہیں ان کی دعائیں شامل ہیں. تو ابھی ملک نے ان سے آپ شیئر کر دیے ہم نے, تو باقی ہم اس کی جو پروسیس ہے ریکوری کا وہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ ان کا ریمانڈ لیں گے اور ان کی ریکوری کریں گے. جو کچھ اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے, موٹر سائیکل استعمال ہوا اور اس میں موٹر سائیکل مل گیا ہے ہمارا, اور جو اب اسلحہ وغیرہ ہے وہ ہم اس کے میں ریکور کریں گے. اس میں یہ بات, یہ لوگ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کو لوٹنا چاہ رہے تھے, ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے گاڑی کے ساتھ اپنا موٹر سائیکل لگایا اور انہوں نے ناک کیا. ان کا مقصد تھا کہ ڈاکٹر صاحب شیشہ کھولیں گے تو ہم ان سے گن پوائنٹ پہ پسٹل کے زور پہ کہیں گے کہ جو کچھ ہے ہمارے ہمیں دے دیں. ڈاکٹر صاحب نے وہ شیشہ نہیں کھولا تو اس نے پہلا فائر کیا, تو درمیان میں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھی بیٹھا تھا انہوں نے, گاڑی آٹو تھی, انہوں نے ڈی پہ لگا دی, گاڑی چل پڑی, تو اس ملزم نے پریشانی میں پھر دوسرا فائر بھی کر دیا. تو کوئی اس میں ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, کوئی اور اس میں وجہ نہیں ہے, صرف اور صرف اٹیمپٹ ٹو رابری تھا یہ. اور اللہ نے مدد کی ہماری, اور آپ سب لوگوں کی دعاؤں سے یہ ناحق جو قتل ہوا تھا اس کا ملزم پکڑے گئے ہیں اور آپ کے سامنے آ جائے. سر یہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور لواحقین مطمئن ہیں ان کی گرفتار؟ لواحقین آپ کے ساتھ, یہ لواحقین آپ کے پاس بیٹھے ہیں جی, رضوان صاحب بھی بیٹھے ہیں, چوہے صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے مدعی جو بھائی ہیں ہمارے عمر صاحب وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو اس پہ بالکل وہ سب لوگ مطمئن ہیں, اور الحمدللہ کوئی اس میں وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آنے کا مقصد جو ہے, تو آپ نے میں نے بتایا نا کہ اس میں 25 سے 30 لوگوں کو ہم نے شامل تفتیش کیا ہے. تو یہ کڑی سے کڑی جڑتی گئی اور ہماری اللہ نے مدد کرتا گیا اور بلا فن پکڑ گرفتار یہ ادھر گجرات سے کسی جگہ پہ. پھر فردر ان کا پلان تھا واردات کرنے کا, ہماری بھی پوری ٹیمیں لگی ہوئی تھیں, تو یہاں پھر یہ گجرات میں آئے تو ہمیں پھر انفارمیشن مل گئی کہ یہ بندے یہاں دوبارہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں جی کہ آج فلاں, یہ چل پھر کے وارداتیں کرتے ہیں. انہوں نے کئی وارداتیں گجرانوالہ میں کی ہیں جو ابتدائی انکشاف ہیں, کئی وارداتیں انہوں نے لاہور میں کی ہیں, اور دونوں یہ پہلے قبل ازیں کئی مقدمات میں چلان ہو چکے ہیں. تو یہ اس طرح ان کا طریقہ ہوتا ہے جی کہ مل کے آ جاتے ہیں, آتے بائک پہ ہیں لاہور سے, گجرانوالہ آیا 5-4 وارداتیں کہیں واپس, گجرانوالہ لاہور سے آیا موٹر سائیکل پہ, گجرات میں 5-7 وارداتیں کہیں واپس. یہ اکیلے ہی ہیں یا کوئی گروپ ہے, کوئی گینگ ہے ان کے پیچھے؟ آپ نے اس واردات میں یہ 2 ہی لوگ ہیں, اس پیچھے اور کوئی بندہ نہیں ہے. مختلف وارداتوں میں ان کے ساتھ مختلف لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو انہوں نے انکشاف کیا جی کہ ایک واردات ہم نے وہاں کی تو میرے ساتھ ایکس تھا, وہاں کی تو وائی تھا, لیکن اس واردات میں یہ 2 لوگ ہی ہیں. گجرات میں قتل ہوا ہے, مطلب پہلے جتنی وارداتیں کی ہیں نہیں, فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے. فائر کرتے رہتے ہیں ڈرانے کے لیے, لیکن کبھی کسی واردات میں ان کے واردات میں بندہ کو ہے جو ایکسپائر نہیں ہوا. گجرات میں اور بھی وارداتیں مانے ہیں یہ ابھی انکشاف آپ کے سامنے شیئر کر دیں گے. ریمانڈ ہم آج گرفتاری کیا, ریمانڈ لیں گے تو ریمانڈ میں مزید جو انکشاف آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا. سے رابطہ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے صحافی بھائیوں کو اپنے اینڈ کے اوپر سب کو ادھر دعوت دیں گے اور سب کا شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہم بتائیں گے. دوسرا میں یہ وضاحت کر دوں کہ اس میں جو یہ ملزم ہے دونوں, ان کی عزیزداری جو ہے قریبی وہ شادی والا روڈ پہ جو چنگڑ کالونی ہے اس میں ہے. یہ ان کے پاس 2 دن پہلے آئے تھے, ٹھہرے تھے, اور پھر اس دن صبح وہاں سے اٹھ کے یہ 6-7 بجے نکلے ہیں واردات کے لیے, اور واردات کر کے تو یہ واپس چنگڑ کالونی گئے ہیں, 10 منٹ ٹھہرے ہیں, پھر یہ آگے نکل گئے گجرانوالہ پھر لاہور.